رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ آیت اصل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے لقد جاءکم رسول، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آیت اصل میں کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، کلمے کی تفسیر ہے، کلمے کی تعبیر ہے. یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائے، اس آیت کی سمجھ میں آ جائے، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. اللہ اسرار اور کائنات کے راز اور رموز ہمارے لیے سامنے ایسے کر دے گا. اس آیت کے اندر درد مندی، غم انسانیت کے لیے. کھانا پکاتے ہوئے یہ آیت پڑھنا کہ مولا اس کھانے میں وہ محبت دے دے جس سے دل جڑ جائیں، مولا اس پینے میں وہ الفت دے دے جس سے دل جڑ جائیں. اس آیت کے اندر روح اور روحانیت ہے، رشتوں کا ملنا ہے، طلاقوں کا ہٹنا ہے. جادو اور اس کی جادو ظلمت کا نام ہے نا، جادو کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، اولاد کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، یہ توڑ ہے. یہ زبردست قسم کا ایک ہتھوڑا ہے، غیبی ایک نشان ہے کہ جادو کے جال کو ختم کر دیتا ہے، حوالت الشیطان کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں راحت بھر دیتا ہے. یہ آیت قبر کا نور ہے، قبر کی راحت ہے. اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ زندگی میں بھی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے. مسائل کا حل ہے اس کے اندر، مدینے والے کا عشق ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں. بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں. میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا. یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں. میں دوسری اپنی بات کو دہرا رہا ہوں اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں. میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے. میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے. مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے. اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں. اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے. اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا. اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے. مانتے میری تے کو لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے 16 سال کی ہے، تو اس کی نا بہت الرجی ہے، بہت مینٹل نہیں ہے، بہت مینٹل نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جی کوئی بات اور بہت اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے آپ کی دولت سے، بہت کام بنے ہیں اللہ نے، بہت کام بہت اللہ نے. کام کیا بنایا اللہ نے آپ کے؟ بہت مشکل میں تھی، میں بہت پریشان تھی. مجھے آپ خان میں آپ کی زیارت ہوئی. جی آپ نے مجھے کہا کہ آپ، میں نے اللہ سے دعا کر دی، آپ کا کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ نے میرا کام کر دیا جی الحمدللہ. میں بہت وظیفے کرتی ہوں اور بہت آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مجھے بہت فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اس میں اللہ نے اتنا رزق دیا ہے حضرت جی، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ مبارک کرے. اللہ اور پتہ نہیں گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہا ہے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہے. سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے بہت رزق ملا. آپ نے جی میں بہت پڑھا. آپ کی دعاؤں سے مجھے تہجد نصیب ہوئی ہے. اور سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے کیا ملا؟ ایک تو بہت بہت رزق ملا بے بہا.
घर में बहुत सुकून है हजरत जी। घर में सब बीमार रहते थे। जी जी। अब अल्लाह का करम है, जब से 2018 से तस्बीह खाना से जुड़ी हूँ, अल्लाह ने करम कर दिया है। जी जी। घर में रहने को दिल नहीं करता था। जी हाँ। अब घर में इतना दिल लगता है, नमाज में दिल में इतना सुकून अल्लाह ने भर दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। जी जी जी। बस दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा और मेरा मियाँ जो है ना वो नमाजी हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हजरत जी, मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए, मेरी नस्लों के लिए दुआ फरमा दे। और किस अमल से आपको किसी टोटके से फायदा हुआ हो? जी मैं बहुत हिदायत करती हूँ। और मैंने लिख के रखे हुए थे कि मेरी कॉल नहीं मिलती थी, मैं बहुत दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी बात हो गई हजरत जी से। जी जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अचानक कॉल मिल गई है। अच्छा, और मैं हजरत की दौर में जॉब करती थी। सूरत तौबा की आखिरी आयत कितनी पढ़ी जिसकी वजह से रिस्क? मैं सुबह और शाम 11 मरतबा पढ़ती हूँ। 11 मरतबा और 11 मरतबा तहज्जुद में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपकी जॉब की बात कर रहे थे? जी जी, जॉब में इतने भी फायर थे, बहुत ज्यादा। वो भी रिश्तेदारों ने परेशान किया, कुछ शहरदारों ने मुझे बड़ा परेशान किया। लेकिन जब से अबकरी तस्बीह खाने का साथ मिला, मैं हजरत जी आपका हर जुमेरात को दर्द सुनती हूँ। और अल्लाह पाक मैं परेशान ने थी। आपको बना दिए। मैं परेशान थी, मुझे आपने मेरे सर पे हाथ रखा है तो परेशान ना हो। ख्वाब में तो मेरे अल्लाह ने काम कर दिखा दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं डेली 2 नफल चार्ज के साथ हाजिर के करती हूँ। आपकी नस्लों को हदिया करती हूँ। अल्लाह बरकत। और फिर दुआ के साथ 2 नफल पढ़ती हूँ, फिर हदिया करती हूँ आपको। अल्लाह मुबारक। मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ करती हूँ हजरत जी। आपने अल्लाह से मिला दिया है, करीम। आपने अल्लाह से मिला दिया है। अल्लाह नमाज पढ़ती थी, नमाज में इतना सुकून नहीं था। जब से आपकी दुआओं का असर है, अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह पाक की रहमत हो आप पे, हमेशा की खैर हो। दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपके लिए हजरत जी दुआ कर दीजिए। मेरी कमर का इतना मसला था। जब से मैंने हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन पढ़ना शुरू किए, जी जी, मेरी कमर की दर्द गायब हो गई है। अल्लाह पाक। अल्लाह ने इतना सुकून दिया है हजरत जी। आमीन। मैं सूरह बकरा भी पढ़ती हूँ। दुआ कर दी आपके लिए हमेशा। हर नमाज के बाद मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा था। मेरे मियाँ हर वक्त बहुत लड़ते थे। अल्लाह आपको सदा खुशियाँ दे। हजरत जी आपकी दुआओं से इतना सुकून दिया अल्लाह ने कि मैं बयान नहीं कर सकती। दुआएं आपके लिए। मैं आपकी काल जी, बंद कर हजरत रहा की हूँ दुआ दुआओं के साथ। जी जज़ाकल्लाह। आज की बात, मेरे पास एक साहब मुझसे कहने लगे, जी मैंने आपने मुझे लक़द जाअकुम रसूलुन बताया था। नहीं, बताया नहीं था, मैंने आपका सुना था लक़द जाअकुम रसूल। और मैंने बहुत पढ़ा। मैंने कहा अभी तक दौलतमंद नहीं हुए। साथ बैठे हुए थे एक साथ, कहने लगे हो गया दौलतमंद। मेरे मदीने वाले की ये नात है, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम से आखिर तक ये सूरत तौबा की 2 आयात, ये मेरे मदीने वाले की शान है। मैं दौलतमंद हो गया। क्या पाया इस आयत से? रिस्क पाया। क्या पाया? कहते अल्हम्दुलिल्लाह वसी करवाला। इनके साथ एक बैठे हुए थे साबिक वफाकी वजीर। वो मैंने बात की ना तो वो कहने लगे कि बहुत है इनके पास। और इसकी बुनियाद क्या? मेरे मदीने वाले की शान है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात। मुझे इजाजत हक कहने लगा, आपने मुझे ये आयत बताई थी, मैं गाड़ी में जा रहा था, आगे आए टैंकर फटा और मेरी गाड़ी मम हो गई। कोई ताकत तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे खड़ा हुआ था। इलेक्शन के दौरान मेरी कॉर्नर मीटिंग की जैसे होते हैं, मैं ये आयत पढ़ रहा था,
دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری تو آیا، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندھی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہا کوجا، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کیسے کہتے ہیں، ایک کوجا تو بھی کہا کوجا، کہا کوجا اور ملکہ کوجا، تو جو اندھی رات ہے جو پاگل کیا گیا، فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ بندہ کیا تھی گئے تھے، کوئی گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام من، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی پیار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھی کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائے، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصلہ آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ اور میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا، یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے
سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ سمندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے، تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے، وہ گہرا اندھیرا، گہرا اندھیرا، اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے، اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے۔ یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں، کیٹو ہیں، سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے، خود سمندر میں ہے، پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں۔ جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، کہاں سے جاگتی ہے، کہاں سے زندگی کا سوال کرتی ہے اور سانسیں لیتی ہے، نیچے سانس کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ 11 کلومیٹر نیچے تک تو گہرائی ہے، اس سے بھی اگلی گہرائی ہے، 11 کلومیٹر سمندر، وہاں مخلوق رہتی ہے، اور وہاں ان کو آکسیجن، سانس، زندگی سب کچھ ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے۔ مینڈک کا اپنا وظیفہ ہے، شیر کا وظیفہ، بظاہر ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا صبح اور شام چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک محفل لگاتی ہیں ذکر کی، ایک درخت میں اکٹھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اس شور میں کیا ہے؟ ہمارے مطابق شور ہے، لیکن ان کی مجلس سے ذکر ہو رہی ہے، محفل ذکر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے گن گاتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور جو تہوں کے اندر رہتی ہے، جو تہوں کے اندر رہتی ہے، وہ تسبیح کیا کرتی ہے، وہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو ایک ذکر دیا ہے، وہ یہ توبہ، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ عجیب بات ہے، حیران۔ ابن عربی کی کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی، تو خواب میں ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے یہ بات بتائی اور باتیں بتائیں، گفتگو میں یہ بات بتائی کہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے آج تک انسان کی مشینیں، وہ آبدوز ہے یا کوئی مشین آج تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک نہیں پہنچی۔ سائنس کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں، 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جو اللہ نے لاکھوں اربوں سال سے بنایا ہے، بس ویسے پڑا ہے، آج تک اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، قرید ہی نہیں سکے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ وہاں کون روٹی دیتا ہے، وہاں کون رزق دیتا ہے، وہ کون برکت دیتا ہے، وہ کون صحت دیتا ہے، وہ کون بچے پلواتا ہے، وہ کون نشو و نما کرتا ہے،